الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله گفت معشوق بعاشق اے فتیٰ تو بغربت دیدئی بس شہرہا گفت معشوق بعاشق اے فتیٰ تو بغربت دیدئی بس شہرہا پس کدامی شہرزاہا خوشترست گفت آن شہرے کے آنجا دل براست دید مجنون را کسے صحرا نورد در بیابان جنو بنشست فرد ریگ کاغذ بود انگوش تا قلم میں نمودے نام بہرے کس رقم گفت اے مجنون شیدا چیست این میں نویسی نام بہرے کیست این گفت مشق
نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلا می دہم خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است وے خنک شہر کے آنجا دل براست تو مباش اصلا کمال اینست باس رو درو گبشو وصال اینست باس کار سازے کار ما در کار ما فکر ما در کار ما آزار ما حمد و صلات کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا اور حضرت علی کا نور ایک تھا 14,000 سال آدم کی پیدائش سے پہلے. جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر وہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک سے میں اور دوسرے سے مولا علی مشکل کشا شیر خدا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مظہر عجائب ہیں. کمالات نبوت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائے اور کمالات ولایت اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو عطا فرمائے. ولایت کے منبع حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں اور نبوت کے منبع مورد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہی 2 ہستیوں سے نبوت اور ولایت کو فیض ملتا ہے. حضور کی پیدائش سے پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے انبیاء کرام آئے تو ان کو نبوت کا حصہ حضور کی نبوت سے ملا اور جتنے اولیاء کرام آئے ان کی تربیت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف سے ہوئی. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خصائص بے شمار ہیں.
ائمہ اہل بیت اور اکثر اثنا عشریہ شیعہ حضرات وہ حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں، اور اہل سنت والجماعت میں ایک ٹولہ ہے علماء ظواہر کا، اور ایک ٹولہ ہے صوفیاء کرام کا۔ تو صوفیاء کرام، اولیاء کرام حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن محبت زیادہ اہل بیت سے کی جاتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا میری محبت اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہے۔ اگر اہل بیت کے ذریعے ان کی محبت کے ساتھ ساتھ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی، اور بغیر اہل بیت کے مجھ سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور کی محبت مشروط ہے اہل بیت کی محبت کے ساتھ، اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب کہ میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتی اکون احب الیہ من والدہ، والد سے، وولدہ، اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت اگر مجھ سے نہیں کرے گا تو وہ مومن نہیں، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں۔ تو حضور کی محبت مشروط ہے اہل بیت کی محبت کے ساتھ۔ حضور کی محبت وہ قبول ہوگی جو اہل بیت کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا سب سے پہلے کرنے کا حکم دیا ہے، ایک بسم اللہ شریف، کل امر ذی بال لم یبدأ باسم اللہ فہو اقطع و اجزم، کہ جو کام، جس کام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دعا کی ابتدا کے اندر اور انتہا کے اندر درود نہ پڑھا جائے تو وہ درود، سلام زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ درود وہی منظور اور مقبول ہوتا ہے کہ جس میں حضور کے ساتھ اہل بیت اطہار پر بھی درود پڑھا جائے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے سادات کا، اہل بیت اطہار کا، اور جن کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو تو حضور کی محبت اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول نہیں۔ صحابہ کرام کی محبت بھی حضور علیہ الصلاۃ اور اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ مشروط ہے۔ اس لیے حضور کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد سے
محبت کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس کے بغیر بھی انسان ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولایت کا منبع حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت تب قبول ہوگی جب حضور سے محبت کی جائے گی۔ اگر حضور سے محبت نہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت مقبول نہیں۔ اس لیے حضور کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ جو حضور سے محبت نہ رکھے وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اور حضور کی وہ محبت منظور ہے جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار کا مقام بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے، اور ہر زمانے میں اہل بیت سے محبت کی جاتی تھی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اہل بیت سے بے تحاشا محبت فرماتے تھے، اور اسی بنا پر حضرت علی کی محبت کی بنا پر، اہل بیت کی محبت کی بنا پر معتزلہ اور اس وقت کے بادشاہوں نے امام اعظم کو قید کر دیا، اور قید میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا، لو کان رفضاً حب آل محمدی فل یشہد الثقلان انی رافض۔ اگر حضور کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت رفض ہے تو تمام انسان اور جنات گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔ تو اصل میں اہل بیت کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کی ایک تشریح یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو آپ کی اہل بیت میں کثرت دے دی ہے، اہل بیت بڑھتے جائیں گے اور پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور اس کے بعد ہمارے جو ائمہ اہل بیت تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے کثیر الاولاد بنایا، 20 اس سے بھی زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ آج دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں اہل بیت اطہار سادات کرام موجود نہ ہوں۔ تو سادات کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جس کو بھی مقام ملا وہ اہل بیت اور ولایت ملی وہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا سادات کا احترام کرنے کی بنا پر۔ روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادات کا اتنا احترام کرتے تھے کہ آپ جب درس دیتے تو کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے،
جب درس ختم ہوا تو پوچھا گیا کہ حضرت آپ خلاف معمول درس کے دوران کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر بیٹھ جاتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک سید زادہ لڑکا سامنے کھیل رہا ہے، جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو میں ادباً کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو اتنا احترام کرتے تھے، تو امام اعظم نے سادات کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو یہ مقام اہل بیت اطہار کی محبت اور ادب کی وجہ سے ملا۔ آپ نے سادات کرام سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اتنا کہ حد سے زیادہ۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی سید زادہ سبق پڑھتا ہے تو کیا اس کو سزا دے سکتے ہیں اگر وہ یاد نہ کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، سادات کو سزا ناممکن ہے، سزا نہیں دے سکتے، صرف تربیت کے لیے ان کو چھڑی سے مارا جائے، اس نیت کے ساتھ کہ شہزادے کے پاؤں کے اندر کی کانٹا ہے میں اس کو نکالتا ہوں، یا جسم میں پھوڑا ہے اس کو میں صاف کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ، سزا کی نیت سے ہرگز سادات کرام جو بچے ہیں ان کو سزا نہ دی جائے۔ آپ اندازہ کریں، اتنا۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جا رہے تھے کسی دعوت پر، تو آپ کو پالکی پر بٹھایا گیا اور مزدور، 4 مزدور ان کی پالکی کو اٹھا کر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مزدور نے دوسرے سے کہا، شاہ جی ایسا کرو، تو آپ نے فوراً کہا کہ اتارو مجھے۔ جب نیچے اترے تو کہا تم میں سے شاہ جی کون ہے؟ تو ایک مزدور نے کہا کہ حضرت مزدوروں سے ذات نہیں پوچھی جاتی، ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اس نے کہا مزدور میں فرق ہوتا ہے، میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے محبوب کے سامنے کیسے جاؤں گا کہ میری پالکی کو سادات میں سے کوئی بچہ اٹھائے۔ بہرحال آپ نے کہا کہ اب تم بیٹھو اور میں مزدور کی طرح تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا۔ بہت اس نے کہا لیکن آپ نہیں مانے، سید کو بٹھایا اور جہاں تک جانا تھا وہاں تک لے گئے۔ تو اس ادب کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو جتنے مقامات ملتے ہیں وہ سادات کی ادب کی بنا پر ملتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کی بنا پر ملتے ہیں۔ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا واقعہ ہے کہ یہ بادشاہ کے پہلوان تھے، بڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں جان اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ کوئی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو جنید کو اگر چت کر دے گا کشتی کے اندر تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ تو سادات کا ایک گھرانہ تھا جو غربت کے مارے فاقوں میں مبتلا تھے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل میں جاؤں گا اور بادشاہ سلامت نے چیلنج کیا ہے کہ جو جنید بغدادی سے جیت جائے کشتی کے اندر تو اس کو میں انعام دوں گا۔ اس نے کہا تم بھوکے آدمی ہو، تمہارا کمزور جسم ہے، بھوک کے مارے
جسمانی طاقت تمہارے اندر نہیں، تم اس سے کیسا مقابلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا گر ہے، اگر وہ گر کامیاب ہو گیا تو میں جیت جاؤں گا۔ چنانچہ جب کشتی تیار ہوئی، میدان میں آئے، لوگ حیران تھے۔ ایک طرف ایک پیلے دماں ہاتھی کی طرح جنید بغدادی، اور دوسری طرف ایک کمزور نوجوان۔ جب میدان میں اترے اور ایک دوسرے سے چھاتی لگائی کشتی کے لیے، تو سید زادہ نے کہا کہ اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کئی دن سے بھوکا ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں، میں سید ہوں۔ جب یہ کہا تو ایک دم جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جھٹکا لگا، اور آپ نے ویسے ہی اپنے آپ کو گرا دیا اور وہ سید زادے کو جتوا دیا، دوبارہ تیسری مرتبہ جتوا دیا۔ تو انعامات کی بارش ہو گئی، لوگوں نے اس کو انعامات و اکرامات کے اندر بھر دیا۔ خواب میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سو گئے مگر قسمت جاگ گئی، حضور کا دیدار ہوا۔ تو حضور نے خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے تھے، حضرت علی سے کہا کہ علی ہمارے پہلوان کو لے آؤ تاکہ میں اس کے سر پر کرامت کی اور عظمت کی پگڑی باندھ دوں۔ چنانچہ آپ لے گئے، آپ رو رہے تھے، تو حضور نے ان کو کرامت کی پگڑی پہنائی، اور جب اٹھے تو اولیاء کاملین میں سے تھے۔ ان کا مقام سرکار غوث پاک سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ ان کے مرشدین میں سے ہیں۔ تو سادات کا جس نے بھی ادب کیا، جنید بغدادی نے ادب کیا تو ولی کامل بن گئے۔ عبد الوہاب شارانی نے ادب کیا اور سید گھرانے کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو اہل بیت اطہار اور سادات کرام کی محبت یہ عین ایمان ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔